اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ پورے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ اللہ کو جانو، یاد کرو وہ جو تمہیں بھلا دیا گیا، جو تم بھول چکے۔ اور کیا تھا جو تم بھول چکے؟ اللہ تھا۔ قرآن میں یہاں تک موجود ہے، یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ آپ اس وقت تک الصلاۃ قائم ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو اللہ کا علم نہیں ہو جاتا۔ کیوں؟ جب تک آپ کو اللہ کا علم نہیں ہوگا اس وقت تک آپ جان ہی نہیں سکتے کہ صلاۃ ہے کیا اور اسے قائم کیسے کرنا ہے۔ یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ جیسے ہم آگے چلیں گے صلاۃ کے موضوع پر بات ہوگی تو اللہ کے فضل سے ایسی تمام آیات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بہرحال اللہ کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، بدھ مت ہوں، یا وہ لوگ جو خود کو مسلمان کہلواتے ہیں، ان سب کے ہاں یعنی ان کا یوں سمجھے کہ مشترکہ یہ عقیدہ و نظریہ ہے کہ اللہ کائنات سے الگ اوپر آسمانوں پر بیٹھا ہوا ہے، اوپر آسمانوں میں موجود ہے، جو آسمانوں میں بیٹھا نیچے سب کچھ دیکھ رہا ہے، نظام چلا رہا ہے، لوگوں کی دعائیں سن رہا ہے، ان کو قبول کرتا ہے، رد کرتا ہے۔ یعنی کہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ تقریباً ہر کسی کا یا اکثریت کا یہ عقیدہ و نظریہ ہے کہ کائنات الگ ہے اور اللہ الگ ہے۔ اور جب سائنس نے ان رازوں سے پردہ اٹھایا کہ کچھ بھی بغیر خالق کے وجود میں نہیں آ سکتا، جسے اب سائنس کہتے ہیں، یعنی یہ ریزننگ کر کے یا مخلوقات کی چیر پھاڑ کر کے جو علم حاصل کیا گیا، تو اس علم کی بنیاد پر یعنی جب فطرت کے قوانین کو ڈسکور کیا گیا، انہیں دریافت کیا گیا، تو یہ بات سامنے آئی کہ اس کائنات کے اندر کوئی ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو خالق کے بغیر وجود میں آ سکے۔ اب یہ بات سامنے آنا تھی کہ جو مذہبی طبقہ ہے ان کے ہاتھ اپنی طرف سے ایک بہت بڑی دلیل لگ گئی۔ مذہبی طبقے نے، جو سائنسی طبقہ ہے یا جو خود کو ملحد کہتے ہیں، ان کو کہنا شروع کر دیا کہ جب اس کائنات میں چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جو ہے وہ بھی خود بخود سے وجود میں نہیں آ سکتا بغیر خالق کے، بغیر بنانے والے کے، تو پھر اتنی بڑی کائنات خود بخود سے کیسے وجود میں آ گئی؟ اب بلا شک و شبہ یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی بات ہے جو کہ جھنجھوڑ کے رکھ دینے والی ہے۔ بھائی ظاہر ہے اگر چھوٹی سے چھوٹی چیز بغیر خالق کے وجود میں نہیں آ سکتی تو پھر اتنی بڑی کائنات یہ خود بخود کیسے وجود میں آ گئی؟ یہ بغیر خلق کرنے والے کے، بغیر خالق کے، بغیر بنانے والے کے کیسے وجود میں آ گئی؟ تو لہٰذا ہوا یوں کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اس دلیل سے متاثر ہو گئے۔ لیکن اب دوسری طرف سے ایک نیا سوال اٹھ کھڑا ہوا، یعنی مذہبی طبقہ جن کو ملحد کہتا ہے، جن کو سائنسی طبقہ کہتا ہے یا جو بھی نام دیتا ہے، ان لوگوں نے اسی کے اوپر ایک سوال کھڑا کر دیا۔ وہ سوال یہ، انہوں نے یہ کہا کہ جس بنیاد پر تم اللہ کا وجود ثابت کر رہے ہو اسی بنیاد پر اس کا وجود کا لغو ہو جاتا ہے، اسی بنیاد پر جسے تم اللہ ثابت کر رہے ہو، جسے تم اللہ کہہ رہے ہو، اس کا رد ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ ذرا غور کرو، جب چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی بغیر خالق کے وجود میں نہیں آ سکتا، بنانے والے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا، تو جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی وہ کتنا بڑا ہوگا، وہ کتنا عظیم ہوگا۔ تو جب چھوٹے سے چھوٹا ذرہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا، بغیر خالق کے وجود میں نہیں آ سکتا، تو اتنی بڑی کائنات کو بنانے والا خود بخود کیسے وجود میں آ گیا؟ پھر ظاہر ہے بتاؤ اس کو بھی بنانے والا کوئی نہ کوئی ہوگا۔ اب جب یہ سوال اٹھایا گیا، حالانکہ یہ سوال بالکل اپنی جگہ پر سوال ہے، یہ ویلڈ سوال ہے، لیکن مذہبی طبقے کی طرف سے اس پر اعتراض اٹھایا گیا۔ وہ اعتراض یہ اٹھایا گیا کہ اگر اس سوال کا جواب دیا جائے گا کہ اس کو جس نے خلق کیا وہ اللہ ہے، تو پھر سوال وہیں کا وہیں رہے گا کہ پھر اس کو کس نے خلق کیا، وہ کیسے وجود میں آ گیا۔ تو یوں ایک نہ ختم ہونے والا سوالات کا سلسلہ چل پڑے گا جس کا کوئی جواب ہی نہیں، جس کی کوئی حد ہی نہیں۔
تو یوں جو مذہبی طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سوال ہی نہیں ہے، یہ بے بنیاد سوال ہے، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے، یہیں تک رہنا چاہیے. اور پھر یہاں پر آ کر اپنی طرف سے ایک بہت بڑی دلیل پیش کرتے ہیں، وہ یہ کہ محمد علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں، اور واقعتاً محمد علیہ السلام نے ایسا کہا بھی تھا. وہ یہ کہ محمد علیہ السلام نے کہا تھا کہ شیطان تمہارے پاس آئے گا، وہ تم سے سوال کرے گا کہ اس کو کس نے خلق کیا؟ تم کہو گے اللہ نے. اس کو کس نے خلق کیا؟ اللہ نے. اس کو اللہ نے. اس کو اللہ نے. یعنی چیز یہ کہ جب آپ سے سوال کیا جائے گا اس کو کس نے خلق کیا، اس کو کس نے خلق کیا، آپ جواب دو گے اللہ نے، تو اس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ بغیر خالق کے کچھ بھی وجود میں نہیں آ سکتا. تو سامنے والا یہ سوال کرے گا کہ جب کچھ بھی بغیر خالق کے وجود میں نہیں آ سکتا، کچھ بھی بغیر بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتا، تو جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی وہ کیسے وجود میں آ گیا؟ تو وہاں پر محمد علیہ السلام نے کہا اس سوال کا جواب سورہ اخلاص ہے. اور پھر مذہبی طبقہ کیا کرتا ہے؟ مذہبی طبقہ یہ کرتا ہے، کہتا ہے اے ملحدو دیکھو، یہی آج سے 14 صدیاں قبل محمد علیہ السلام نے کہا تھا کہ شیطان تمہارے پاس آئے گا، وہ شیطان ہوگا جو تم سے سوال کرے گا کہ اس کو کس نے خلق کیا، اس کو کس نے کیا، اس کو کس نے خلق کیا. جب تم جواب دو گے اللہ نے، تو کہے گا کہ جب بغیر خالق کے کچھ وجود میں نہیں آ سکتا تو پھر اللہ کو کس نے خلق کیا؟ تو محمد علیہ السلام نے کہا تھا اس کا جواب کیا؟ اس کا جواب سورہ اخلاص ہے. تو آؤ ہم تمہیں جواب دیتے ہیں. جواب کیا ہے؟ پھر آگے سے سورہ اخلاص کا ترجمہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں. سورہ اخلاص کا ترجمہ پڑھ کے، ترجمہ کیا ہے مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ترجمہ بھی، ترجمہ کیا ہے جیسا کہ اس وقت ہمارے سامنے ہے فتح محمد جالندری کا ترجمہ. اور اس میں کیا ہے؟ کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے، معبود برحق جو بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں. اب یہ ترجمہ پڑھ کے کہہ دیا جاتا ہے ملحدو ہم نے تمہارا جواب دے دیا، ہم نے تمہارے سوال کا جواب دے دیا. لیکن ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جواب کہتے کسے ہیں؟ جواب تو کہتے ہیں جو سوال کو کالعدم کر دے، جو سوال کا وجود مٹا دے، جو سائل کو لاجواب کر دے، جو سائل کی زبان بند کر دے، جو سائل کی بولتی بند کر دے، اس کے پاس کوئی سوال نہ رہے. جواب تو اسے کہتے ہیں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں مثال کے طور پر، اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں یا آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ جب چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بغیر خالق کے وجود میں نہیں آ سکتا تو جس نے اتنی بڑی کائنات خلق کی وہ خود بخود کیسے وجود میں آ گیا؟ اور آپ میرے سامنے سورہ اخلاص کا ترجمہ پڑھ دیں یا میں آپ کے سامنے سورہ اخلاص کا اس طرح ترجمہ پڑھ دوں تو کیا آپ کا سوال ختم ہو جائے گا؟ یا پھر آپ کا سوال تو وہیں کا وہیں رہے گا؟ جب سوال وہیں کا وہیں ہے، سوال ختم نہیں ہوا تو اس کا جواب کہیں گے یا جہالت کہیں گے؟ جواب تو نہ ہوا پھر. اور اگر محمد علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سوال کا جواب سورہ اخلاص ہے تو پھر ہے. کیوں؟ محمد علیہ السلام جھوٹے نہیں ہو سکتے. اگر ہم مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، تو بلا شک و شبہ سورہ اخلاص جو ہے وہ اس سوال کا جواب ہے. لیکن اگر آپ ترجمہ پڑھتے ہیں اور سوال ختم نہیں ہوتا، یہ جواب ثابت نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ محمد علیہ السلام سے منسوب کر کے یا قرآن سے منسوب کر کے جھوٹ بول رہے ہیں، آپ اللہ پر افطرا کر رہے ہیں. پیچھے عربی جو لسان العرب کے اندر ہے، عربوں کی زبان کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا جو آپ ترجمے کی صورت میں پڑھ رہے ہیں. اگر وہی آپ پڑھ رہے ہوں، وہی آپ بول رہے ہوں جو عربی کے اندر ہے، جو اصل متن ہے، تو پھر سوال کو تو ختم ہو جانا چاہیے تھا. لیکن آپ ذرا غور کریں کہ آج تک ایسا ہوا کہ کوئی بھی ملحد آپ سے سوال کرتا ہے، کوئی بھی شخص آپ سے یہ سوال کرتا ہے تو آپ اس کے سامنے سورہ اخلاص کا ترجمہ پڑھیں یا سورہ اخلاص پڑھیں اور اس کا سوال ختم ہو گیا ہو؟ کیا آج تک ایسا ہوا؟ نہیں ہوا. آج ہم آپ پر واضح کریں گے کہ محمد علیہ السلام نے سچ کہا تھا اور آج تک جو دجل اور دھوکے سے کام لیا جاتا رہا، تراجم کے نام پر جو قرآن سے کھلواڑ کیا گیا، اس کی حقیقت بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہر لحاظ سے بالکل کھل کر آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ اللہ کیا ہے. اور وہ یہ جو سوال ہے کہ جب چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی خود سے وجود میں نہیں آ سکتا بغیر خالق کے، بغیر بنانے والے کے، تو جس نے اتنی بڑی کائنات خلق کی وہ خود کیسے وجود میں آ گیا؟ یہ سوال اور اس کے علاوہ جتنے بھی سوالات ہیں، یہ تمام کے تمام سوالات مٹ جائیں گے. دنیا کی کوئی طاقت اعتراض نہیں اٹھا سکے گی، کوئی سوال نہیں اٹھا سکے گی.
حقیقت اس طرح بالکل کھل کر سامنے آ جائے گی۔ تو اب آتے ہیں سورہ اخلاص کی طرف۔ سورہ اخلاص کی پہلی آیت ہے قل ہوا اللہ احد۔ مجموعی طور پر یہ ہمیں 4 الفاظ نظر آ رہے ہیں، اور یہ جو 4 الفاظ ہیں یہ بنیادی طور پر 4 الفاظ نہیں ہیں، ان میں ایک تو لفظ ہے اور 3 جملے ہیں، اور اگر بات کو سمجھنا ہے تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو جملے ہیں ان کو توڑ کر الفاظ میں تقسیم کر لیں، تو کہیں پر بھی کوئی اعتراض نہیں اٹھا سکے گا بھائی آپ نے اس لفظ کا ترجمہ کیا معنی کیا بیان کر دیا، اس سے مراد کیا لیا، کیونکہ جب آپ جملوں کو توڑ کے الفاظ کو الگ الگ کریں گے تو ورڈ بائی ورڈ دیکھ لیں، حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی، کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتا۔ بہرحال تو پہلی آیت ہے قل ہوا اللہ احد، قل ہوا اللہ احد۔ 4 الفاظ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ پہلا ہے قل، قل کسے کہتے ہیں؟ کہہ۔ اب سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون کہہ رہا ہے کہہ؟ راجم اٹھا کے دیکھنے یہ کہا جا رہا ہے جی اللہ کہہ رہا ہے کہ کہو، کہہ، کیا کہہ؟ جی اللہ ایک ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ جانتے ہیں اللہ کیا ہے؟ جب آپ کو علم ہی نہیں اللہ کیا ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ کہہ؟ اور اگر آپ یہ کہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم مانتے ہیں، تو کیا پوری دنیا مانتی ہے؟ کیا پوری دنیا کے لیے یہ دلیل ہے؟ نہیں۔ اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ کہہ وہ اللہ ایک ہے تو اس کا مطلب کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ تو نہیں کہہ رہا، یہ تو مولوی آپ کو کہہ رہا ہے، جو سامنے آپ کو بیٹھا ہوا وہ کہہ رہا ہے۔ کیونکہ جب آپ کو علم ہی نہیں اللہ کہہ ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جی مجھے اللہ کہہ رہا ہے کہہ؟ بہرحال چیز یہ ہے کہ کل کہہ، کون کہہ رہا ہے کہہ؟ واقعہ اللہ ہی کہہ رہا ہے کہہ، لیکن کیسے اللہ کہہ رہا ہے؟ جیسے اللہ کا قانون ہے۔ اب یہ کسی کو علم نہیں۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بار بار یہ کہا غور و فکر کرو، غور و فکر کرو، غور و فکر کرو، غور و فکر کرو، غور و فکر کرو۔ جب آپ غور و فکر کریں گے تو آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے ہوا اللہ احد، آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ ہے اللہ کا کہنا، اس طرح اللہ کہہ رہا ہے کہو، کہنا پڑے گا آپ کو۔ کیا کہنا پڑے گا؟ ہوا اللہ، ہوا جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اللہ ہے۔ اب ہوا کیا ہے؟ اب یہاں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہوا کیا ہے؟ جب تک ہوا کو نہیں جان لیتے اب آگے جا نہیں سکتے۔ کیوں؟ ہوا کو اللہ کہا جا رہا ہے۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا اللہ ہے۔ اب سوال یہ پتا تھا ہوا کیا ہے؟ تراجمہ کو ڈال دیکھیں تو تراجمہ کے اندر لکھا ہوا ہوا کا ترجمہ وہ لکھا ہوا ہے۔ اب میں سوال کرتا ہوں دنیا کے کسی مترجم سے، کسی عالم سے، یہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہوا کا ترجمہ وہ ثابت کر کے دکھائیں، وہ کر کے دکھائیں۔ کیسے انہوں نے کر دیا؟